أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. صدق الله العظيم. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. اور یہودی اور عیسائی کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی ہو جاؤ تو سیدھے رستے پر لگ جاؤ. اے پیغمبر ان سے کہہ دو بل ملت ابراہیم حنیفا، نہیں بلکہ ہم دین ابراہیم اختیار کیے ہوئے ہیں. وما کان من المشرکین، اور وہ نہ تھے مشرکوں میں سے. قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، قولوا اے مسلمانوں کہہ دو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے. وما انزل الینا، اور جو نازل کی گئی اتاری گئی ہماری طرف کتابیں، یعنی قرآن جو ہم پر نازل کیا گیا اس پر ایمان لائے. وما انزل الی ابراہیم، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ السلام کی طرف، اور اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کی طرف صحیفے، ان پر ہم ایمان لاتے ہیں. والاسباط، اور اولاد یعقوب پر جو صحیفے نازل ہوئے اس پر. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ وما اوتی، اور جو دیا گیا موسیٰ علیہ السلام یعنی کتاب تورات، و عیسیٰ اور عیسیٰ علیہ السلام پر جو کتاب نازل کی گئی یعنی انجیل. وما اوتی النبیون من ربهم، وما اوتی، اور جو دیے گئے دوسرے نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے وہ صحیفے. لا نفرق بین احد منہم، ہم نہیں فرق کرتے ان میں سے کسی ایک کے درمیان، ان پیغمبروں میں سے کسی ایک کے درمیان ہم فرق نہیں کرتے. ونحن له مسلمون، اور ہم اسی خدا واحد کے فرما بردار ہیں. قرآن کریم کی یہ جو دو آیتیں آپ نے تلاوت سماعت فرمائی ہیں اور ترجمہ، پہلی جو آیت ہے اس کا شان نزول سب سے پہلے سن لیجئے گا. اس کا شان نزول یہ ہے کہ ایک یہودی تھے عبداللہ بن سوریہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب کہہ دیا کریں، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ ہم ہدایت پر ہیں، تم ہماری مانو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. جبکہ نصرانیوں نے یہ کہا، نصرانیوں یعنی عیسائیوں نے یہ کہا کہ ہم ہدایت پر ہیں، ہماری بات مانو تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہ فرمایا قل بل ملت ابراہیم حنیفا، اے میرے پیغمبر آپ ان سے کہہ دیں کہ ہم ملت ابراہیمی کو اپنا لیا ہے. حنیفن کا معنی ہوتا ہے یکسو ہو کر. مفسرین نے بہت سارے معنی لکھے ہیں.
میں کچھ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ حنیفن کا معنی فالور ہے، اتباع کرنے والا، اور استقامت والے، اخلاص والے، اور حج والے، بیت اللہ کی تعمیر کرنے والے، بیت اللہ کی طرف منہ کرنے والے، استطاعت کے وقت حج کو فرض جاننے والے، اللہ کی فرما برداری کرنے والے، تمام رسولوں پر ایمان لانے والے، اور لا الہ الا اللہ کی شہادت دینے والے، ماں بیٹی خالہ پھوپھی کو حرام جاننے والے، تمام حرام کاریوں سے بچنے والے، یہ سب حنیف کے معنی ہیں۔ اور ان میں سے ایک معنی میں بتاتا ہوں جو تمام جامع اور معنی ہے، وہ یہ ہے کہ حنیف کا معنی نہ حق کو چھوڑ کر حق بات پر عمل کرنے والا، یہ حنیف کا معنی ہے۔ اور تمام اس راستے میں جتنی رکاوٹیں ہوں ان تمام رکاوٹوں کو توڑ کر حق کی طرف آنے والے، یہ حنیفن کا معنی ہے۔ اور وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہ تھے۔ قرآن کریم میں یہ آیت نازل کر کے اللہ تعالی نے سب سے پہلے تو ابراہیم علیہ السلام کی عظمت کو بیان کیا، اور اس کے بعد یہ وقالوا کونوا، یہودیوں نے اور نصرانیوں نے کہا کہ تم ہماری اتباع کرو تو ہدایت پا جاؤ گے۔ قرآن کریم نے اس کو اختصار کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اصل میں یہودیوں نے الگ کہا اور نصرانیوں نے الگ کہا کہ تم، یہودیوں نے کہا کہ ہماری بات مانو تم کامیاب ہو جاؤ گے، جبکہ نصرانیوں نے اپنی جگہ پہ کہا کہ تم ہماری بات مانو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور قرآن کریم نے دونوں کو یہاں اختصار کے ساتھ بیان کر دیا کہ مختصر کرنے کے لیے یہودی اور نصرانیوں نے کہا کہ ہماری اتباع کرو۔ دوسری اس کی وجہ یہ ہے کہ یہودی اور نصرانی یہ دونوں مسلمانوں سے شدت اختلاف کی وجہ سے ایک محاذ پر جمع ہو گئے، اور انہوں نے ایک محاذ پر اتفاق کر لیا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف، اگرچہ ان کی آپس میں بہت ساری لڑائیاں تھیں، بہت ساری چپلش تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ ہم مسلمانوں کے خلاف ایک ہوتے ہیں۔ جیسے ظاہر ہے کہ جب دشمن مشترکہ ہو تو پھر بھائی متحد ہو جاتے ہیں، عام طور پر دیکھا جاتا ہے۔ تو ایسا بھی ممکن ہے کہ یہ دونوں آپس میں ان کی لڑائیاں ہوں لیکن مسلمانوں کے خلاف یہ ایک ہو گئے ہوں۔ اور قل بل ملت، اس کا جواب دے دیا وما کان من المشرکین۔ یہاں لفظ جب ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا جاتا ہے تو اکثر و بیشتر آپ دیکھا ہوگا کہ وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہ تھے، یہ لفظ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جس دور میں پیدا ہوئے اس دور میں جہالت کا ہر طرف دورہ تھا، جہالت عام تھی، لوگ بتوں کی عبادت کیا کرتے تھے کہ ایک ڈمی بنا کر اس کے سامنے سجدہ کرتے، اور اسی طرح ستارہ پرستی تھی، ستاروں کی عبادت کرتے تھے، حتیٰ کہ آگ پرستی تھی، اور بادشاہ اپنے آپ کو خدا کہہ بیٹھا تھا، اور آپ یوں سمجھے کہ سیاسی شرک تھا۔ وہ کیا کہ بادشاہ، اس وقت کا بادشاہ نمرود جو ہے اپنے آپ کو خدا کہتا تھا۔ تو یہ تمام جہالت تھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان تمام کو پس پش ڈال کر ان تمام شرک اور بدعات اور رسم و رواج کو اگنور کر کے حنیفاً، ایک اللہ کی طرف یکسو ہو کر، ایک اللہ کی طرف دھیان کے ساتھ، ایک اللہ کی طرف کمپلیٹلی اٹینشن کے ساتھ عبادت کرتے رہے۔ اس لیے قرآن نے کہا وما کان من المشرکین، کہ وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ آگے قرآن کریم کی دوسری آیت جو ہے قولوا آمنا باللہ، قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم، قولوا کہو، امر کا صیغہ ہے کہ ہم ایمان لائے، کس پر؟ باللہ، اللہ پر، کہ ہم ایمان لائے، یہ مسلمانوں کو خطاب ہے کہ ایمان والوں ہم اللہ پر ایمان لائے۔ وما انزلا، یہ ہے یہ مجہول کا صیغہ ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے کہ جو نازل کی گئی،
الینا ہماری طرف، یعنی ہماری طرف کیا نازل کی گئی؟ قرآن کریم. تو جو قرآن کریم نازل کیا گیا ہماری طرف، اب اس کا مطلب ہے ہم اس پر ایمان لائے. کیا مطلب؟ صرف قرآن پر نہیں، قرآن کے اندر جتنے احکامات ہیں، واجبات ہیں، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، جن کو حلال قرار دیا ہے، ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. وما انزل الى ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو نازل کیا گیا ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اسماعیل، اسحاق و یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام، والاسباط اور اولاد یعقوب کی طرف. اسباط، اسباط جو ہے یہ سبتن کی جمع ہے، اور یہ کہتے ہیں نسل کو. تو اب مطلب کیا ہوا؟ اولاد یعقوب، میں نے اس لیے معنی کیا کہ اولاد یعقوب پر جو صحیفے نازل کیے گئے. کہتے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام سے جتنے بھی پیغمبر آئے یہ سارے انہی سے پیغمبر آئے. لیکن کچھ پیغمبر جو ہیں اس سے پہلے، شیس علیہ الصلوۃ والسلام، نوح علیہ الصلوۃ والسلام، اور ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام سے اس سے پہلے جو پیغمبر آئے، کوئی تقریباً کوئی 10-12 پیغمبر ایسے ہیں کہ جو ان کی نسل سے نہیں ہے. ادروائز سارے پیغمبر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی نسل سے آئے ہیں. اس لیے کہا والاسباط. تو ایک پیغمبر، نبی اور رسول میں فرق ہوتا ہے. رسول وہ ہوتا ہے کہ جس کو کتاب دی گئی ہو، اور نبی جسے کتاب نہ دی گئی ہو. تو اس لیے یہاں پر ایک صحیفے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن کو کتاب نہیں دی گئی ان کو صحیفے دیے گئے. تو اس لیے کہا کہ وہ صحیفے ایک مختصر رسالہ، آپ سمجھ لیں ایک رسالہ ہوتا ہے پیغمبروں کے لیے، اس کے اندر احکامات ہوتے ہیں، تو وہ دیے گئے. اس لیے کہا کہ جو صحیفے دیے گئے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب کو، ہم مسلمان ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کتاب دی گئی موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، تورات، اور عیسیٰ، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ انجیل دی گئی. وما اوتی النبیون من ربہم، اور اس کے علاوہ جو دوسرے نبیوں کو اللہ کی طرف سے دیے گئے صحیفے دیے گئے، ہم ان تمام پر ایمان رکھتے ہیں. مطلب کیا ہوا؟ یہودیوں نے کہا کہ ہم حق پر ہیں، وہ ٹھیک نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا. نصارہ نے، انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام حق پر ہیں، انہوں نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انکار کر دیا. لا نفرق بین احد منہم، مسلمان جو ہیں ان میں سے کسی نبی پر فرق نہیں کرتے، سب برحق تھے، اور ہم سب کو اللہ کا رسول پیغمبر مانتے ہیں کہ وہ سب سچے تھے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم اسی کے فرما بردار ہیں، ہم اسی کے سامنے رجوع کرنے والے ہیں. ایک بات یہاں ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے انسان تو مجھ سے مانگ، میں خوش ہوتا ہوں. تو انسان جب مانگے تو پھر وہ کیوں نہ دے؟ مجھے یہ بات عجیب لگتی ہے کہ انسان مانگے اور اللہ نہیں دیتا. نہیں، جب خود کہہ رہا ہے، یار ایک مالک انسان کو کہتا ہے کہ آپ مانگو میں تمہیں دوں گا، پھر اس سے مانگا جائے تو وہ کیسے نہیں دے گا؟ وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ انسان سے پیار کرنے والا ہے. لیکن مطلب یہ ہوا ہمارے مانگنے کے اندر کمی ہے، اس کے دینے میں کمی نہیں ہے. اللہ ہم سب کو قرآن و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. Subscribe my channel for further updates and like this video. Please share this video with your friends and hit the like button.